محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے نماز کی کچھ اہم باتوں پر چرچا کریں گے۔ کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی تھی، یعنی فجر کی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی تھی، ظہر کی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی تھی، عصر کی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی تھی، مغرب کی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی تھی، اسی طرح عشاء کی نماز کس نبی نے سب سے پہلے یہ نماز پڑھی تھی، اور وضو کے کچھ اور اہم باتوں پر چرچا کریں گے، جیسے وضو ٹوٹنے کے سبب فرض نماز باطل ہو جانے سے بچ جائے، یعنی نماز خراب ہونے سے، وضو بھی ٹوٹ جائے اور نماز خراب بھی نہ ہو، اس کی کیا صورت ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ ایک رکعت نماز مسجد میں پڑھی اور ایک رکعت نماز جو ہے اپنے گھر پہ پڑھی مگر نماز ہو گئی، اس کی کیا صورت ہے۔ اور یعنی ایک رکعت مسجد میں، ایک رکعت نماز آپ گھر میں پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی، اور اس کی کیا صورت ہے۔ اس بات پہ بھی چرچا کریں گے کہ سنت نماز پڑھنا کب جائز نہیں، اس کی کیا صورت ہے۔ قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اس کی کیا صورت ہے۔ اسی طرح قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا سنت ہے، اس کی کیا صورت ہے۔ کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے۔ انشاءاللہ انہی 6-7 باتوں پر جو ہے بات ہوگی۔ اگر آپ کو دینی باتیں سننا سیکھنا پسند ہو تو ہمارے چینل قادری برکاتی مشن کو ضرور سبسکرائب کیجئے، پوری ویڈیو دیکھیے، مکمل جانکاری آپ کو ملے گی۔ اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے جو ہے یہ نماز پڑھی تھی۔ تو سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھی تھی، اور ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی تھی، عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھی تھی، مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھی تھی، اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے ادا کی تھی۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ اس بارے میں 4 قول ہیں، لیکن جو ہے یعنی ان نمازوں کے بارے میں 5 نمازوں کے بارے میں 4 باتیں الگ الگ طرح سے بھی آئی ہے، لیکن یہ ہے جو ہے حضرت اعلیٰ حضرت حضور عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس قول کو سب پر جو ہے ترجیح ہے۔ اور ایک مسئلہ کیا تھا کہ وضو ٹوٹنے کے سبب فرض نماز جو ہے باطل ہونے سے بچ جائے، یعنی نماز خراب نہ ہو، اس کی کیا صورت ہے۔ تو آئیے میں بتا دوں کہ بھول سے فرض نماز کا قاعدہ اخیرہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، یعنی چوتھی رکعت میں آدمی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا تو چوتھی رکعت میں بیٹھا ہوا تھا اور بھول کر کے وہ جو ہے کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ جب سجدے میں گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، کھڑا ہو گیا اور سجدے میں گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس صورت میں اگر چاہے تو وضو کرے، پھر قاعدہ کے بعد سجدہ سہو کر کے فرض نماز پوری کر لے، اس طرح وضو ٹوٹنے کے سبب فرض نماز باطل ہونے سے بچ جائے گی۔ اس لیے کہ اگر سجدہ میں وضو نہ ٹوٹتا تو سر اٹھاتے ہی فرض نماز کیا ہے باطل ہو کر نفل ہو جاتی۔ پیارے تو میں بتا دوں سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، آپ جیسے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے اور 4 رکعت نماز پڑھتے 4 رکعت میں چوتھی رکعت میں قاعدے میں آپ کو بیٹھنا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے آپ 5ویں رکعت کے سجدے میں گئے، ابھی رکعت آپ کی مکمل نہیں ہوئی، آپ سجدے میں گئے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اور آپ جو ہے وضو ٹوٹ گیا تو آپ وضو بنا کر کے آ کر کے بغیر سجدے میں بلکہ قاعدے میں آپ بیٹھ گئے، وضو بنانے کے بعد قاعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لیجئے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ مگر آپ اگر جو ہے اس رکعت کو پوری کر لیتے تو آپ کی فرض نماز جو ہے باطل ہو جاتی، یعنی 5ویں رکعت کا سجدہ آپ اگر مکمل کر لیتے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی، اور یہ نماز کیا ہو جاتی، آپ کو نفل قرار دی جاتی۔ پیارے، اور اسی طرح کیا ایک مسئلہ تھا، ایک رکعت نماز مسجد میں پڑھی اور ایک رکعت نماز آپ اپنے گھر میں جا کر کے پڑھی تو نماز ہو جائے گی، اس کی کیا صورت ہے، یعنی ایک گھر میں ایک مسجد میں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ کسی نے تنہا ایک رکعت نماز مسجد میں پڑھی، پھر وضو ٹوٹ گیا اور قریب میں کہیں پانی بھی نہیں تھا، اور اپنے گھر جا کر وضو بنایا، پھر ایک رکعت وہیں پہ پڑھ لی، اس درمیان اس نے کسی سے کلام نہیں کیا، کسی سے بات چیت نہیں کی، تو اس طرح ایک رکعت نماز مسجد میں اور ایک رکعت نماز گھر میں ادا کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گی، اس تعلق سے جیسے کہ حدیث شریف میں بھی ہے۔ آپ کو میں بتا دوں محترم ناظرین کہ سنت نماز پڑھنا کب جائز نہیں ہے، اس کی کیا صورت ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ سنت نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کی صورت یہ ہے، جبکہ جانتا ہو کہ سنت پڑھنے سے فرض نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں سنت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی فرض نماز کا ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے، سنت پڑھنے کے چکر میں وہ ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، تو انسان پر آدمی پر فرض ہے کہ وہ سنت نماز چھوڑ دے اور فرض نماز کو جو ہے وہ اختیار کر لے، یعنی فرض نماز پڑھ لے۔ اور ایک صورت کیا تھی کہ قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں دعائے قنوت کے بعد، یعنی قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں
دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے، درود شریف دعائے قنوت کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھنا مستحب ہے۔ اور ایک مسئلہ کیا تھا کہ کس صورت میں قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں درود شریف پڑھنا سنت ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے، جیسے کہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ یعنی قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز جنازہ میں قاعدہ اخیرہ کو چھوڑ کر کے، یہ قاعدہ اخیرہ تو ہے نہیں، ہاں نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد جو ہے درود شریف پڑھنا کیا ہے، سنت ہے۔ اور ایک کیا صورت تھی کہ کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے، احرام مرد کو حالت احرام میں ننگے سر نماز پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ مرد کو کیا ہے، حالت احرام میں، یعنی حاجی لوگ جو احرام باندھتے ہیں تو اس صورت میں وہ اپنے سر پر ٹوپی یا عمامہ نہیں رکھیں گے، ان پر واجب ہے ننگے سر نماز پڑھنا، ان پر واجب ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، دین کی باتیں سیکھنا پسند ہو، تو ہمارے چینل قادری برکات مشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔